اساتذہ ہمارے پہلے حدیث میں بیٹھیں گے اور اپنے قدیم ششم پنجم اور چاروں میں بیٹھیں گے. تمام طلبا دارالفرقان اور شبیر اور ان شاء اللہ سب کے خالد میں موجود ہیں. تمام بغیر کھائے ہوئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھڑا اس لیے کہ بیٹھنے کے بعد جلدی اٹھنا نہیں ہوتا ہے, بہت دیر تک بولنا پڑتا ہے. تو سر عرض کرنے کے لیے اور کچھ الفاظ نکل آیا مطلب کتنا ہی بولو, زیادہ وقت آپ کا نہ لے سکوں. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين خيركم من تعلم القرآن وعلمه. محترم علماء کرام, حفاظ کرام, سابق مدرسین عظام اور عزیز انادیل جامعہ, آج یہ مجلس ہمارے لیے محض ایک اجتماع نہیں ہے بلکہ یادوں, محبتوں اور ذمہ داریوں کی مجلس. آج جب ہم اس مادری علم میں جمع ہیں تو دل میں خوشی بھی ہے اور شکر بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس ادارے سے وابستہ ہونے کا موقع عطا فرمایا. ہم میں سے کوئی یہاں طالب علم بن کر آیا تھا, کوئی حافظ قرآن بنا تو کوئی عالم دین بنا, کسی نے اس ادارے میں تدریسی خدمات انجام دی. وقت گزرتا گیا, ہم اپنے اپنے مصروفیات میں مشغول ہو گئے, مگر دل مدرسے سے کبھی جدا نہیں ہوا. کیونکہ مدرسہ صرف عمارت کا نام نہیں ہے, مدرسہ صرف اینٹ پتھر کمروں اور کتابوں کا نام نہیں ہے. مدرسہ دراصل ایمان, قرآن, سنت, علم اور تربیت کا مرکز ہے. ہم نے یہاں صرف کتابیں نہیں پڑھی, ہم نے یہاں نماز سیکھی, بڑوں کا ادب سیکھا, اساتذہ کرام کا ادب و احترام سیکھا, دین کی فکر سیکھی اور زندگی گزارنے کا بہترین دورانی طریقہ سیکھا. حضرات, ہمیں یاد رکھنا چاہیے جس ادارے نے ہماری زندگی کو دینی شناخت عطا کی, آج ہم دین کے نام سے جانے جا رہے ہیں, یہ اسی مدرسے کے مرہون محنت ہے. یہ مدرسہ ہماری شناخت ہے, بھلے کہ ہم کتابوں پر کفر ہوگا ورق اپنا, ہم دنیا کی کسی بھی کونے میں چلے جائیں, کتنی ہی ترقی کر لے, مگر ہم ہماری ایک شناخت ہمیشہ قائم رکھیں گے. ہم اس مدرسے کے فرزند ہیں. اس ادارے کے ساتھ ہمارا تعلق صرف طالب علم تک محدود نہیں ہونا چاہیے. مدرسہ فراغت مدرسے سے رخصتی ہے. فراغت کا مطلب کیا سمجھ لیں؟ فراغت مدرسے سے رخصتی ہے, مدرسے سے جدائی نہیں. رخصت تو ہو گئے لیکن ہمارے جدائی نہیں ہونا چاہیے, ہمارا مدرسے سے تعلق رہنا ضروری ہے. میں مدرسے کا طالب علم ہوں, یہ کوئی معمولی نسبت نہیں. بولتے ہیں مدرسے کا طالب علم, میں کیا ہے طالب علم نہیں, یہ معمولی نسبت نہیں ہے. یہ وہ نسبت ہے جس نے ہمیں قرآن سے جوڑا, حدیث سے جوڑا, علماء سے جوڑا, اللہ سے جوڑنے کا راستہ دکھایا. ذرا ان وعدوں کو, ان دنوں کو یاد کیجیے. میں ہماری فارغین کو گزشتہ کے دنوں میں لے جاتا ہوں. ذرا ہم ان دنوں کو یاد کریں. اس صبح کی اذان, آنکھوں میں نیند, ہاتھوں میں کتاب اور خرامہ قدم درسگاہ کی طرف. وہ سبق کی تیاری, وہ استاذ کا سوال, وہ سبق یاد نہ ہونے پر استاذ کی ڈانٹ اور پھر اس ڈانٹ میں چھپی ہوئی استاذ کی محبت, وہ امتحان کی راتیں, وہ قرآن کی آوازیں, وہ دوست جو بھائی سے بڑھ کر تھے. کیا وہ دن واپس آ سکتے ہیں؟ دل کہہ رہا ہے کہ نہیں آ سکتے. مگر ان دنوں کی یادیں آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں. شاید اسی لیے آج ہم سب اپنے مدرسے کی طرف کھینچے چلے آئے ہیں. تو لہذا میں ہمارے فارغین سے عرض کرتا ہوں, چاہے قدیم ہو جدید ہو, مدرسے سے پڑھنے والے, آج جو علماء حضرات ہیں ان کی کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری. اللہ فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. آج معاشرے کو صرف عالم نہیں بلکہ باعمل عالم چاہیے. صرف تقریر کرنے والا نہیں بلکہ اپنے کردار سے دین کی دعوت دینے والا عالم چاہیے. لوگ ہمارے لباس سے پہلے ہمارے اخلاق دیکھتے ہیں, ہماری گفتگو سے پہلے ہمارا کردار دیکھتے ہیں. اگر عالم کے اندر اخلاص, تواضع, صبر, حسن اخلاق ہو تو اس کی خاموشی بھی دعوت بن جاتی ہے. عزیزان گرامی,
میں جملہ علماء کرام سے ادباً عرض کرتا ہوں، آج امت کو ہماری ضرورت ہے، یہ نہیں کہ ہمیں کون پوچھتا ہے، آج امت کو علماء کی ہی ضرورت ہے، ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں، وہ ضرورت کے طور پر ہے، الضرورت تقدر بقدر ضرورہ، لیکن استعمال کر دیں گے چھوڑ دیں گے، لیکن علماء کو استعمال کر کے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ آج گھروں میں سوالات ہیں ہمارے، دیکھیں گھروں کا ماحول جا کر، گھروں میں سوالات ہیں، نوجوانوں کے دلوں میں اضطراب ہے، نئی نسل کے سامنے فتنوں کا سیلاب ہے، سوشل میڈیا نے ہر ایک کو بولنے والا بنا دیا، مگر ہر بولنے والا عالم نہیں ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر امت ہماری طرف دیکھ رہی ہے کہ علماء کیا کر رہے ہیں، ہمیں علم کو الماریوں میں بند نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنے علم کو مساجد تک لے جانا ہے، گھروں تک لے جانا ہے، نوجوانوں تک لے جانا ہے، بگڑے اور مردہ معاشرے اور بے دینی کی پیاس میں سے سختی امت تک لے جانا ہے، اور بے غرض بن کر بے طلب امت پر برس کر ایسے کثیر کا مصداق بننا ہے۔ ہمیں اختلاف کے بجائے اتحاد کی دعوت دینا ہے، ہمیں نفرت کے بجائے محبت پھیلانی ہے، ہم مدرسے کا فارغ ہے، ہمیں مدرسے کا پیغام لے کر پوری دنیا کے میدان میں اترنا ہے۔ محترم سابق مدرسین کرام کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں، آپ حضرات نے جن طلبہ کو پڑھایا ہے، ممکن ہے وہ کہیں بڑے مقام پر فائز ہوں، جیسا آپ نے کارگزاری سماعت فرمائی، کوئی عالم بن گیا، کوئی حافظ بن گیا، کوئی امام بن گیا، کوئی محدث بن گیا، کوئی مفتی اور قاری بن گیا۔ دنیا والوں کے نزدیک شاید یہ معمولی خدمت ہو، لیکن اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا مصداق یہ ہمارے اساتذہ کرام ہیں اور طلبہ اعزام ہیں۔ ایک استاذ کے پڑھایا ہوا ایک لفظ، ایک سبق، ایک نصیحت، ایک تربیتی جملہ کبھی کبھی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ اس لیے استاذ کی محنت کا اثر اس کے مدرسے سے نکلنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ فارغین سے عرض کرتا ہوں، فارغین کا مدرسے سے تعلق ہونا بہت ضروری ہے، لیکن کیسے؟ سب سے پہلی چیز ادارے سے محبت، دوسری چیز دعا، مدرسے میں اپنی دعاؤں میں مدرسے کو یاد رکھیں، تیسری چیز وقت ہے، جیسا آج آپ نے وقت دیا، اپنے گناہ کو مشغولیات کو پس پشت ڈال کر ہماری ترین دعوت کو قبول کیا، آپ آتے رہیں، آپ کا ادارہ ہے، درسگاہوں میں رہیں۔ چوتھی چیز علمی و تربیتی تعاون ہے، آپ کے پاس کوئی تجربہ ہے تو آپ ہمیں اپنے تجربوں سے نوازیں۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم کے شاگرد رہے، لیکن اپنے استاذ کو رائے دیتے اور بعض مسائل میں امام صاحب نے اپنے شاگرد کے قول کو رجوع بھی کر دیا ہے۔ تو لہذا ہم آپ کے رائے کے محتاج ہیں، آپ اپنے دیگر اداروں میں بڑے مدرسوں میں جا کر پڑھے، یہاں سے بنیادی تعلیم حاصل کی، دیوبند گئے، گجرات گئے، سبیل الرشاد گئے، اللہ ہمارے مفتی شیخ علی صاحب باقوی کی مغفرت فرمائے، ان کے رہبری ہمارے سروں پر رہی۔ تو لہذا ہمیں آپ کے علمی اور تربیتی تعاون کی ضرورت ہے۔ پانچویں حسب استعداد مالی تعاون کی بھی ضرورت ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص بڑی رقم دے، کوئی ایک طالب علم کی کفالت دے، کوئی کتابیں دے، اصل چیز رقم نہیں ہے، اخلاص اور تعلق اصل ہے، یہ ہمیں چاہیے۔ آئیے ہم سب مل کر یہ عہد کریں، ہم اپنے مدرسے کو صرف ماضی کی یاد نہیں بنائیں، مختصر انداز ہے، ماضی کی یاد نہیں بنائیں گے، ہم اس کے لیے دعا کریں گے، اس کی ترقی کی فکر کریں گے، اور جہاں بھی رہیں گے اپنی ادارے کی نیک نامی کا سبب بنیں گے۔ ہم اپنے اساتذہ کو یاد رکھیں گے، ان کے لیے دعا کریں گے، اور ضرورت پر ان کی مالی امداد بھی کریں۔ مدرسے میں اساتذہ پڑھا رہے ہیں، مدرسوں کے اندر ہم اتنی ساری گورنمنٹ کی جیسے 60,000 تنخواہ تو نہیں دے سکتے، لیکن ہم اپنے ابنائے قدیم سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے روحانی والدین کی، حقیقی والدین کی فکر کریں۔ جہاں اپنے والدین بیمار ہو جاتے ہیں ہم دوڑ کر ان کی مدد کرتے ہیں۔ ایسے موجود اساتذہ یا ہمارے سابق اساتذہ اگر خدا نہ کرے کسی مسئلے سے درپیش ہے، ہم تمام روحانی اولاد سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے باپوں کو ضرور اپنے تعاون میں یاد رکھیں، اور دوڑ کر بولنے کی ضرورت نہ پڑے، بغیر بولے ان کے گھر جائیں، بیٹی کا نکاح ہے، بیماریاں ہیں، انسان ہیں، حالات آتے رہتے ہیں، اور ہمارے امام اور مدرسے والوں کی تنخواہ تو اتنی نہیں ہوتی کہ وہ جو ہے آپ تک پہنچا سکیں، لیکن آپ مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں، تو لہذا آپ ان کی خبرگیری کرتے رہیں اور ان سے مل کر ہدایہ پیش کرتے رہیں۔ اختتامی بات عرضی ہے میرے بھائیوں، وقت گزر جائے گا، ہم بوڑھے ہو جائیں گے، اور ہم میں سے بہت سے لوگ اس دنیا کو خیر آباد کہہ دیں گے، ہمارے جگہ دوسرے حضرات بیٹھیں گے۔ یہ چمن ہے، ہر پرندہ آتا ہے، اپنے بولی بولتا ہے، گنگناتے چلا جاتا ہے، چمن اپنی جگہ باقی رہتا ہے، پرندوں کے بدلنے سے چمن نہیں بدلتا۔ اگر ہم نے قرآن کی خدمت کی، علم دین پھیلایا، ایک بچے کو دین سکھایا، تو ہماری زندگی ختم ہو کر بھی ہمارا عمل زندہ رہے گا۔ اس لیے آج مدرسے سے جاتے ہوئے صرف یہ نہ کہے کتنا اچھا زمانہ تھا،
کتنا اچھا پروگرام ہوا، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، تعریف کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ کہیں ہمیں زمانے کی اچھی یادوں کو اپنے مستقبل کی ایک جد و جہد بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ادارے کو تا قیامت قائم رکھے، اس کے اساتذہ، طلبہ، معاونین کی خدمت قبول فرمائے۔ ہمارے مرحوم اساتذہ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مجھے مدرسہ لے کر گئے، دیوانی لے کر گئے، شمس الدین صاحب اپنے ساتھ مجھے رکھا، پڑھایا، اور پھر وہ تو چلے آئے، حالات کی بنا پر میں وہاں پر رہا۔ یہ میرے ماموں بھی ہیں، مولانا سلیم صاحب، مولانا عاقب صاحب ہیں، جنہوں نے مجھے لے جا کر وہاں داخلہ دلوایا دیوانی میں، اور ان کی ہمت افزائی سے میں وہاں رہا، اور اللہ نے اس قابل بنایا کچھ پہ جڑا الفاظ آپ کے سامنے عرض کر سکوں۔ اور خاص طور سے ہمارے حاجی رفیع الدین صاحب وکیل صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائے، اور اسے ہمارے ایک استاذ محترم ہیں حافظ عبدالرزاق صاحب 18 نمبر پہ ہیں، وہ بھی ہمارے مدرس تھے، اللہ نے ان کو بھی جو اپنے پاس بلا لیا، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے فرزند یہاں پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں ایسا بنائے کہ قیامت کے دن ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اپنے نبی کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو آج کی شرکت میں قبول فرمائے، اور پھر خاص طور سے ہمارے اراکین بھی موجود ہیں، ہمارے ڈاکٹر فیضادے صاحب ہیں، ہمارے مدرسے کے رہنما ہیں، اور ہمارے سرپرست مفتی عبدالعزیز صاحب، قائد عبدالعزیز صاحب ہیں، اللہ انہیں صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر نصیب فرمائے۔ ان تمام سے ماشاءاللہ ہماری قربانی دیتے رہتے ہیں، وقت فوقتاً اپنے تقاضوں کو پس گزار کر کے اب تعمیری کام کے اندر جو ہے رواں دواں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام حاجتوں کو پورا فرمائے، اور ہمارے منتظمین کو، معاونین کو، اہل چمن کو اللہ تعالیٰ کو آداب و شاداب رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔